دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد دل نواز ایک بار پھر سے اپنے چینل حرف دل نواز میں آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں، اور آج پھر ہے میرے پاس حیات علامہ اقبال۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، آغا اشرف صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس سے میں ایک ٹاپک آج میں نے چوز کیا ہے، علامہ اقبال کا انتخابی مہم، جو الیکشن کا جو ان کا مہم تھا اس کے بارے میں کچھ پڑھ کے آپ لوگوں کو باتیں بتاؤں گا۔ تو دوستوں، اپریل 1929 ہے شاید یہ لکھا ہوا، میں دوستوں نے اصرار کیا کہ علامہ اقبال پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات میں لاہور کی مسلم نشست سے کھڑے ہوں گے۔ علامہ اقبال آمادہ ہو گئے، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ میاں عبدالعزیز مالواڈا بھی اسی حلقے سے امیدوار ہیں، تو علامہ اقبال نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، لیکن لوگ لگاتار اصرار کرتے رہے کہ وہ انتخابات میں ضرور حصہ لیں۔ اسی دوران میں میاں عبدالعزیز مالواڈا نے اعلان کر دیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ علامہ کے حق میں کام کریں گے۔ اس کے بعد میاں صاحب کے حامیوں نے بھی علامہ کی حمایت میں اعلانات چھپوائے، تو انہوں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور لکھا، اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی امیدواری کا باقاعدہ اعلان کر دوں۔ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ میں اب تک اس قسم کے مشاغل سے بالکل الگ تھلگ رہا ہوں، لیکن اب قوم کے مسائل مجبور کر رہے ہیں کہ میں حلقہ عمل قدر وسیع کروں اور اس طرح ملت کے لیے زیادہ مفید ہو سکوں گا۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ علامہ بلا مقابلہ چن لیے جائیں، لیکن ان کے مقابلے میں دو امیدوار آ گئے، ایک ملک محمد حسین اور دوسرے خان بہادر ملک محمد دین۔ ملک محمد حسین اس وقت صدر بلدیہ تھے اور ملک دین محمد آرائیں برادری کے ایک ممتاز فرد تھے۔ ان میں سے ملک محمد حسین 2 اکتوبر کو علامہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ انتخابی مہم میں علامہ نے 20 سے زیادہ جلسوں سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور مولوی محرم علی چشتی، لیکن بعد میں ڈاکٹر کچلو اقبال سے آ ملے۔ 5 اکتوبر کی صبح کو آرائیں برادری کا ایک وفد جناب مہر صوبہ کی سرگردگی میں علامہ اقبال سے ملا اور درخواست کی کہ وہ ملک دین محمد کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے وفد کے سامنے اسلامی اصول پیش کیا کہ مسلمانوں کا نائب وہی ہو سکتا ہے جسے مسلمانوں کی اکثریت تسلیم کرے۔ کیا خوب بات کہی دوستوں، کہ مسلمانوں کا نائب وہی ہو سکتا ہے جسے مسلمانوں کی اکثریت تسلیم کرے۔ وفد کے رکن حاجی شمس الدین نے اس اصول کو سب سے پہلے تسلیم کر لیا۔ اس دن علامہ کے حق میں ایک جلوس نکلا، ایک جلسہ ہوا۔ حاجی شمس الدین بڑھاپے کے باوجود جلوس میں شامل رہے۔ شام کو جلسہ ہوا۔ ملک محمد حسین نے صدارت کی۔ ڈاکٹر سیف الدین کچو نے تقریر کی۔ انتخابی مہم میں لاہور کی تصویر فقیر الدین و حیدر الدین اور روزگار فقیر میں یوں کھینچتے ہیں، ایک طرف کرایہ کے کارکنان تھے اور دوسری طرف بے غرض جانباز قسم کے لوگ۔ علامہ کے بعض من چلے کارکنوں نے کچھ اشعار بھی موزوں کر لیے تھے جو پرجوش انداز میں گائے جاتے تھے۔ علامہ کے پاس دولت نہ تھی، وہ کسی کے خلاف جھوٹے الزام نہیں لگا سکتے تھے، ان کے پاس برادری کا نعرہ نہ تھا، صرف ایک ہی چیز تھی، قومی خدمت کا بے پناہ جذبہ۔ سبحان اللہ دوستوں۔ ووٹروں کی کل تعداد 12,000 تھی۔ علامہ اقبال کو 5,675 ووٹ ملے اور ان کے مقابلے کے امیدوار کو 2,498۔ انتخاب کا نتیجہ سنا تو لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ رضاکاروں کا جلوس
ایک ترانہ گاتا ہوا علامہ کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ ترانہ یہ تھا: آ گئی فوج اقبال کی۔ لوگوں نے خوشی سے علامہ اقبال کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ علامہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد دعوتوں اور تقریروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، نہ صرف لاہور میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید سرگزشتِ اقبال میں لکھتے ہیں، یہ انتخابی مہم بہت بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ یہ علامہ کی زندگی میں ایک نئے موڑ کی حیثیت رکھتی تھی۔ علامہ عملی سیاست سے ہمیشہ کنارہ کش رہے اور کسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہ ہوئے، لیکن کونسل کی رکنیت حاصل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیاست کے میدان میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں سے وابستہ بھی ہوئے۔ علامہ کی یہ عادت تھی کہ زیادہ چلتے پھرتے نہیں تھے، مشاعروں کو ناپسند کرتے تھے، جلسوں میں بھی کم شرکت کرتے تھے، بنیادی طور پر خانہ نشین تھے۔ انتخاب کے تجربے نے علامہ پر واضح کر دیا کہ سیاست نہ محض پیسے کا کھیل ہے، نہ نعرہ زنی کا، کیونکہ انہوں نے خود دیکھ لیا کہ لوگوں نے شعوری طور پر کوشش کی کہ الیکشن کے سلسلے میں علامہ کو زیادہ روپے صرف کرنا نہ پڑے۔ بہت سے کام لوگوں نے خود کیے۔ دوسرے حریف کی غیر شائستہ حرکتوں کے باوجود علامہ کی جیت اس بات کا ثبوت تھا کہ نتھری ستھری سیاست کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت علامہ دیہاتی اور غیر دیہاتی کے امتیاز کے خلاف تھے۔ انتخابات میں کامیابی کے چند دن بعد ہی پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ارکان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس امتیاز سے کنارہ کش ہو کر اور ایک ہو کر اسلام اور وطن کی خدمت انجام دیں۔ ایک پارلیمانی مقرر کی حیثیت سے علامہ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جس مسئلے پر اظہار رائے مقصود ہوتا، اس کے بارے میں پہلے اچھی طرح تحقیق بھی کرتے اور تیاری بھی۔ پارلیمانی مقرر کی حیثیت سے علامہ کا پایہ بلند تھا۔ ان کی تقریریں اعداد و شمار اور حقائق پر مبنی ہوتی تھیں۔ تقریروں میں کبھی بھی اشتہار بھی لاتے تھے اور مزاحیہ اشارے بھی کرتے تھے۔ تو دوستوں، یہ تھی تمام داستان علامہ اقبال کے سیاسی سفر کی شروعات کی۔ اب اس کے بعد اقبال کا دورہ ہندوستان ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں اللہ نے موقع دیا تو ضرور پیش کروں گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹاپک، اقبال کا دورہ ہندوستان انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھ سے جڑ جائیں، مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔